سعودی تو ہمارے ساتھ خوش نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کو کوئی بیپر نہیں لگانا چاہیے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ سعودی عربیہ ہمارے ساتھ خوش نہیں ہے۔ دیکھیے یہ تو میں حیران ہو گیا ہوں یہ سن کے، میں مان ہی نہیں سکتا کہ ایسا حرکت انہوں نے کیا ہے۔ نمسکار دوستو، ہماری چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں پاکستان میڈیا بات کر رہا ہے پاکستان کے دیوالیے پن کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو جہاں موقع ملتا ہے، جس دیش سے موقع ملتا ہے، جس منچ سے موقع ملتا ہے، وہاں سے وہ قرضہ لے لیتا ہے۔ دینے والا یہ سوچتا ہے کہ پاکستان قرضہ لے رہا ہے اور کبھی نہ کبھی واپس کرے گا، پر حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر دیشوں کو یا تو قرضہ واپس ملا ہی نہیں ہے، اور یا تو ملا ہے تو ان کو بہت ہی مشقت کرنی پڑی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کی بھی یہی کہانی ہے۔ کچھ وقت پہلے پاکستان اور سعودی عرب کافی قریبی ہوا کرتے تھے، پر پاکستان کی کچھ حرکتوں نے سعودی کو ناراض کر دیا ہے، جس کے بعد سے سعودی عرب نے پاکستان کو دیے ہوئے سارے قرضے واپس مانگ لیے ہیں۔ پاکستان نے قرضہ لیتے وقت یہ سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس کو قرضہ واپس بھی کرنا پڑے گا، پر سعودی عرب کے کٹھور رویے سے پاکستان کی حالت ابھی بہت خراب ہو چکی ہے۔ اسی لیے پاکستان کا بھکاری پردھان منتری عمران خان بار بار سعودی عرب سے یہ اپیل کر رہا ہے کہ قرضہ معاف کر دو۔ جب ایسی باتیں باہر آتی ہے تب پاکستان میڈیا کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میڈیا اپنے دیش کی حرکتوں کی وجہ سے کتنا شرمسار ہو چکا ہے۔ پاکستان کی قرضہ مانگنے والی عادت پر پاکستان میڈیا کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھنے کے لیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کا اگلا بھاگ۔ وزیر اعظم کا متحدہ عرب امارات کی ولیعہد سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ذمے جو واجب الادا قرض ہے شاید اس کو بھی مؤخر کر دیا جائے گا۔ صورتحال بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے، جو پہلے اس سے تھوڑا سا ایسے لگ رہا تھا کہ کچھ خاموش سی یا سرد مہری سی ہے۔ ہلالی صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے جو خلیجی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی خاص بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک میں آ کے شکار کر رہا ہے۔ کیا اسلام آباد میں اس کی جہاز 1 گھنٹے کے لیے نہیں رک سکتی تھی شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور خود آ کے پرسنلی شکریہ ادا کرے؟ میں تو سمجھتا ہوں اٹس گڈ مینرز۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہیں یہ اب پراکسی بن گئے ہیں سعودیوں کے لیے۔ سعودی تو ہمارے ساتھ خوش نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کو کوئی بیپر نہیں لگانا چاہیے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ سعودی عربیہ ہمارے ساتھ خوش نہیں ہے، اور یہ جو ہیں UAE یہ ان کے پراکسیز بن گئے ہیں، اور یہ اور سعودی عربیہ وہ بہت ہی کلوز ہیں۔ بلکہ سنا یہ ہے کہ جو کراؤن پرنس ہے وہ اور ان کے والد نہیں، محمد جو ہے وہ مینٹر ہے ان کا۔ تو دیکھیے بات اصل سیدھی سادی ہے کہ کچھ انہوں نے $1 بلین ہمیں دیا ہے، فوراً واپس نہیں لیں گے، کہنے لگے کہ رول اوور کریں گے۔ سنا ہے سعودیز نے جتنے لینے تھے، جتنا دیا تھا اس میں آدھا تو لے لیا ہے واپس، آدھا سے زیادہ، وہ ان کا بھی $1 بلین رہ گیا ہے، شاید وہ بھی رول اوور فیسلٹی کر دیں، مگر یہ کچھ خاص انڈیکیشن نہیں ہے، اور جب تک ہمارے ہاتھ میں خشکول ہے، معاف کریے، کوئی ہمیں خاص عزت نہیں دے گا۔ لیکن عمران صاحب، ایک جو بہت بڑی ساری اس میں چپکلش کی ریزن ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسی جنگیں بھی ہیں جس میں ہمیں عرب ممالک خلیجی ممالک نظر آتے ہیں۔ اب جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ یمن کی جو اگینسٹ وار ہے اس میں وہ ساتھ نہیں دے رہے، حمایت نہ کرنے کا اعلان کیا، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے خلیجی ممالک امریکہ کی جنگوں سے باہر آ جائیں گے، اور ہمارا جو کردار ہے وہاں پر خلیجی ممالک میں اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا سبینہ، وزیر اعظم ہاؤس کے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کی جب ان سے بات ہوئی ہے UAE کے ولی عہد سے، تو اس میں قرض کی ادائیگی کو مؤخر کرنے کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، اور انہوں نے ریلیف پہ آمادگی بھی ظاہر کی ہے، اور یہی حال سعودیہ کا ہے۔ یہ اس لیے امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے وزیر اعظم ہاؤس کے ذرائع کی جانب سے کہ دونوں ممالک جو ہیں اس پہ راضی ہو جائیں گے اور پاکستان کو ریلیف مل جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں محمد بن سلمان اور ان کے تعلقات کے حوالے سے، تو محمد بن سلمان ان کو اپنا کیونکہ مینٹور سمجھتے ہیں محمد بن زائد کو، تو اس سارے معاملے میں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، اگر آپ دیکھیں یمن کے حوالے سے دیکھیں تو یمن میں امریکہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ حوثی باغی جو ہیں ان کو دہشت گرد قرار نہ دیا جائے۔ اچھا، اور جو چیزیں چل رہی ہیں ساری چیزیں صرف یہی نہیں، سعودیہ کے ساتھ نہیں ہے، پورے خلیجی ممالک کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں۔ اسرائیل جو ہے اس کو بھی وہاں سے خوف تھا، ایران کا بھی وہاں پہ عمل دخل ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ محمد بن زائد نے ایک ایسی پالیسی اپنائی ہے کہ پوری موجودہ صورتحال میں فائدہ UAE کا ہوا ہے۔ اب دیکھیں وہاں کیا ہوا، آپ دیکھیں صرف جنوبی یمن میں
انہوں نے نہ صرف یہ کیا کہ اپنی مرضی کی حکومت بنوا لی یو اے ای نے، بلکہ وہاں پہ اسپیشل ایک جو پرائیویٹ آرمی ہے، اسپیشل فورس، وہ بھی بنا لیا امریکہ کے جو ریٹائرڈ فوجی ہیں ان پر مشتمل، یعنی وہاں اس نے اپنا کنٹرول جو ہے نا وہ بہتر کر لیا یو اے ای نے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ انہوں نے ایک بندرگاہ ہے باب المندب، اس پہ بھی انہوں نے اپنا کنٹرول کر لیا۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں انہوں نے وہ سیکیور کر لی، یہ ساری چیزیں ان کو فائدہ ہوا ہے۔ سعودیہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر یو اے ای کے ساتھ دیکھا جائے تو سعودیہ اس وقت نقصان میں جا رہا ہے، اور پاکستان کے اگر یو اے ای کے ساتھ تعلقات مزید بہتر ہوتے ہیں تو اس سے ڈیفینیٹلی پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ یو اے ای ہی اب کلیدی کردار ادا کرے گا خلیجی ممالک۔ اچھا چلیں جی، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے کیا ہوتا ہے اور پاکستان کے تعلقات بہتری کی طرف جاتے ہیں یا نہیں۔ ہلالی صاحب زیادہ ہوپ فل نہیں ہیں، لیکن ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی شارٹ کامنٹ کر لیجئے ہلالی صاحب۔ دیکھیے یہ تو میں حیران ہو گیا ہوں یہ سن کے، میں مان ہی نہیں سکتا کہ ایسا حرکت انہوں نے کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو یہ تو میں تو خیال ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں جانا چاہیے۔ یہ ہلالی صاحب کے نزدیک بھی ساورنٹی کو چیلنج کیا گیا ہے۔ ہلالی صاحب گزارش یہ ہے، ہلالی صاحب ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ تو نہیں ہے کہ وہ ٹھیک کیا یا غلط کیا، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا۔ اور پاکستان جو آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک اشرہ قبل تک یعنی 10 سال پہلے تک 1.5 کروڑ گانٹھے کپاس کی یہاں پہ پیداوار ہوتی تھی، اب وہ 55 لاکھ رہ گئی ہے صرف۔ اور آپ کا جو ہمسائے میں انڈیا ہے اس کی حالت یہ ہے کہ 2005 میں وہاں پہ 14 ملین گانٹھے تھی سالانہ، اب وہ ہر سال 3.5 کروڑ سے زائد ان کی پیداوار کر رہے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کسی بھی حکومت نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی۔ آپ کو میں ایک مثال دوں گا کہ سب سے پہلے بڑی مثال ہے کہ پنجاب میں 1976 میں پنجاب سیڈ کارپوریشن کے نام سے ایک ادارہ بنایا گیا، جس کا کام یہ تھا کہ اس نے ریسرچ کر کے کسانوں کے لیے چاول، کپاس، گندم، مکئی اور دوسری چیزوں کے معیاری بیج ڈیولپ کرنے تھے، ان کو مہیا کرنے تھے، چیزیں کرنی تھی۔ یہاں جو ایک مافیا ہر جگہ پہ کام کرتا ہے، اس مافیا کو پہلے دن سے چیزیں کھٹکتی تھی۔ حالانکہ پنجاب سیڈ کارپوریشن کی چیزیں انہوں نے ایران میں، عراق، برما، بنگلہ دیش اور دیگر کئی ممالک کو ایکسپورٹ کیے بیج۔ اب ایک دفعہ پھر وہ مافیا ایکٹیو ہو گیا، اور جو پنجاب حکومت کے مشیر ہیں یہاں پہ، انہوں نے کیا کہ معاشیات کے سلمان شاہ صاحب ان کے ذریعے سے اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب سیڈ کارپوریشن کو بھی ختم کر دیا جائے۔ اچھا، میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ اس طرح کے اداروں کو ختم کریں گے تو جو اصل چیز ہے کپاس سے آپ کے کتنے بے روزگار افراد ہیں جن کو آپ ہزاروں لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے۔ 15 لاکھ کے قریب کاشتکاروں کا روزگار جو ہے وہ کپاس سے وابستہ ہے۔ آپ بجائے اس سے کہ وہ آپ کی ٹیکسٹائل، آپ کی ساری چیزیں انڈسٹری کو چلائیں، الٹا ہم بند کرنے کے اوپر لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے ہلالی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ایگریکلچر پالیسی کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہوا کیوں؟ یہ جو مافیا کے ذکر کر رہا ہے، یہ مافیا کا نام ہے شریف زرداری اومنی گروپ اور ترین۔ ان کو اجازت نہیں تھی کہ ساؤتھ پنجاب میں جا کے زمین پہ وہ شوگر کین شروع کریں، منع تھا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ یہ حکومت تھی نا، اس لیے کیا جب یہ انفلوئنشل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ اپنے آپ کو تو نہیں روک سکتے ہیں نا، پیسے بنتے ہیں، پیسے زیادہ مل رہے تھے ادھر سے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایک سوچے تو صحیح $1 بلین کا کپاس رو کاٹن امپورٹ کیا ہے۔ یس، اگر ہم وہ رو کاٹن اگاتے تو آپ دیکھیے 2 بلین زیادہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ویلیو ایڈ کر کے، تو ہمارا ایکسپورٹ 2 بلین زیادہ ہوتا، اور یہ اسی لیے کیا گیا ہے۔ یہ ایک تو سیڈ کا تو بالکل صحیح ہے، مگر اس وقت کی گورنمنٹ جب خاص طور ٹیکسٹائلز ہمارا مین ایکسپورٹ تھا، اس وقت کی گورنمنٹ کہتے کہ یہ کیا ہے، 10 سال تک آپ نے کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کیا ہے سیڈ پہ، 10 سال تک اس کی کیا کہتے ہیں امپروومنٹ ییلڈ پہ نہیں کیا آپ نے۔ اس لیے نہیں کیا کہ وہ خود پیسے بنا رہے تھے۔ یہی میں کہتا ہوں دس از اے کرمنل انٹرپرائز۔